لفظوں سے کہ بھٹو نے تو تعلیمی ادارے یہ کہہ کر قومی تحویل میں لیے تھے کہ غریب کا بچہ بھی تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ کر سکے گا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے تو ان تعلیمی اداروں کو استبل اور عطاقوں میں تبدیل کر دیا۔ تم نے ایسے اساتذہ بھرتی کیے جو یہ تک نہیں بتا سکتے کہ اسکول اور ایجوکیشن کی اسپیلنگ کیا ہے، جو یہ نہیں بتا سکتے کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا۔ تمہارا نعرہ تو روٹی کپڑا اور مکان تھا، تعلیم صحت اور روزگار تھا، مگر کہاں گئے تمہارے وعدے؟ خوب وعدے نبھائے ہیں تم نے، شہر مقتل بنائے ہیں تم نے، کون سا قصر تم نے ڈھایا ہے، بے کسوں کا لہو بہایا ہے، عزت نفس کے ہو تم قاتل، گالیاں دیتے ہو تم سر محفل، ہے تمہارا مشیر ہر جاہل، تم سے امید ہے خیر لا حاصل، بے ضمیری جسے گوارا ہو، بس وہی ہم سفر تمہارا ہو، اور ہم بے ضمیر نہیں ہیں۔ اگر بے ضمیر ہوتے تو ان کی طرح مکمکا کرتے جو 30 سال سے کراچی کے سینے پر منہ ڈلتے رہے اور تمہارے ہر ظلم میں شریک کار رہے، اور آج بھی وفاق میں بیٹھ کر کراچی کے پیٹ پر چھرا گھونپ رہے ہیں۔ ہاں، میں انہی قاتلوں کے ٹولے کا ذکر کر رہا ہوں جو کراچی پر ڈھائے جانے والے ہر ظلم پر سر آئینہ بھی شریک رہے ہیں اور پس آئینہ بھی شریک رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم گفتار کے غازی ہیں، ہم گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازیوں کے قافلے کے علمبردار ہیں، ہم پروفیسر غفور کے جانشین ہیں، ہم منور حسن کے جرت کے امین ہیں، عبدالستار افغانی ہماری دیانت اور امانت کی پہچان ہے، تو نعمت اللہ خان ہمارا فخر اور کراچی کی شان ہے، اور حافظ نعیم الرحمان ہماری کراچی کی امید اور پہچان ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام اشعار پر کروں گا۔ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ کٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے، در غیر پر ہمیشہ تمہیں سر جھکائے دیکھا، در غیر پر ہمیشہ تمہیں سر جھکائے دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے، کسی سنگ دل کے در پر میرا سر نہ جھک سکے گا، کسی سنگ دل کے در پر میرا سر نہ جھک سکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ السلام